نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سید الساجدین، سید الصابرین، امام زین العابدین علیہ السلام کی یوم شہادت یعنی 25 محرم کے حوالے سے ہی پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ہمارے وہ امام ہیں، وہ چوتھے امام ہیں کہ جو نہ صرف اپنے بابا کے ساتھ مدینے سے کربلا تک کا سفر طے کرتے ہیں، بلکہ کربلا میں آپ کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہوتی ہے، یعنی نہ صرف کربلا میں بلکہ کربلا کے بعد بھی آپ کے اوپر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ نے کربلا میں دیکھا کہ آپ کے جوان بھائی حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے پر برچھی لگتی ہے۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت اون و محمد کو شہید ہوتے دیکھا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے دیکھے۔ آپ نے اپنے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھے۔ آپ نے اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو دیکھا۔ یہ مصلحت الہی تھی کہ پروردگار کو یہی منظور تھا کہ امامت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے کہ آپ اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کچھ دیر کے لیے اس بیماری میں مبتلا تھے کہ جس میں آپ مدہوشی یعنی بے ہوش تھے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کی بھی شہادت ہو چکی ہے۔ آپ کے اوپر یہ ظلم و ستم کا پہاڑ ایسا ٹوٹا کہ یہ سلسلہ یہیں نہیں رکتا، بلکہ آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام یعنی اہل بیت علیہ السلام کے خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ آپ اپنے تمام ماؤں بہنوں کے ساتھ ان خیموں سے باہر نکلتے ہیں، اور پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، یہ اذیت ناک سفر آپ نے اس طرح سے طے کیا کہ اس مصیبت میں، اس ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے بھی آپ نے نہ صرف یہ کہ اس سفر کو طے کیا، بلکہ آپ اس دوران سفر میں بھی اپنے پروردگار کو نہیں بھولے، یعنی آپ کی عبادت کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے ایسے حالات میں بھی پروردگار کا شکر ادا کیا، آپ نے ایسے حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آپ نے ایسے حالات میں بھی اپنے عمل سے اور اپنے اخلاق سے لوگوں تک وہ میسیج پہنچایا جو اہل بیت کا طریقہ رہا ہے۔ معابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ ستم تم پائے امام، گزرے کہاں زیادہ ستم تم پائے امام، مولا نے 3 بار کہا شام شام شام۔ آپ اس سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ ستم تم پائے امام، مولا نے 3 بار کہا شام شام شام، سرنگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاص و عام، بہنوں کے بین سن کے عدو شاد ہوتے تھے، بہنوں کے بین سن کے عدو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ یعنی امام کو یہ منظور نہ تھا کہ کسی بھی طرح سیدانیاں بے چادر بغیر پردے کے کہیں باہر دکھائی دیں۔ اس سے ہمیں بھی پیغام ملتا ہے، اور جتنے بھی
مولا کے چاہنے والے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے، اور جتنی بھی سیدانیاں ہیں انہیں بھی یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو وہ ہے سیدانیوں کا بے پردہ باہر نکلنا، بازار میں نکلنا۔ بہرحال یہ بھی امام کا قول پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور امام نے ایسے حالات میں بھی پروردگار کا سجدہ ادا کیا اور اس انداز سے عبادت کی ہے کہ امام کو سید الساجدین کہا گیا ہے، امام کو عابد کہا گیا ہے۔ یعنی واقع کربلا کے بعد 35 سال آپ زیادہ تر مصلی پر دکھائی دیتے تھے، اور اس کے علاوہ جب آپ کو دیکھا تو آپ کہیں سبیلے لگا رہے ہیں، کہیں یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک بار آپ راہ میں سبیل لگائے ہوئے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور جب پانی پیتا ہے اور دیکھتا ہے امام کو تو پانی پیتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے امام کو، اور پانی پینے کے بعد کہتا ہے امام سے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو ہی تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے۔ لیکن وہ تیرا عمل تھا، یہ اہل بیت کا عمل ہے کہ اپنے دشمن کو بھی پانی پلانے سے روکتے نہیں۔ وہ تیرا عمل تھا کہ کربلا میں 3 دن بچوں کو بھی بھوکا و پیاسا رکھا گیا۔ یہ ہمارا عمل ہے کہ ہم اپنے دشمن کو بھی پانی پلا رہے ہیں۔ یہ بھی پیغام ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا، اور ہم تمام لوگوں کے لیے کہ اب صبر یعنی امام نے کس انداز سے کر کے دکھایا، اور کس انداز سے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی عبادت سے لوگوں کو بتایا کہ کس انداز سے ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، کس انداز سے پروردگار کی عبادت کرنی ہے، کس انداز سے اس کی مخلوق کا خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، امام کی سیرت کے حوالے سے یوں تو بہت کچھ کہا اور سنا جا سکتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ سے ایک مرثیہ شیئر کیا جائے، اور وہ مرثیہ کہا ہے مشہور و معروف شاعر چھنو لال دلگیر نے، ایک غیر مسلم شاعر، اور جب مرثیہ کہتا ہے اور خصوصی طور سے امام سید سجاد کے حوالے سے کہتا ہے، کس انداز سے وہ مرثیہ کہتے ہیں کہ قید سے چھوٹ کے جب سید سجاد آئے۔ یہ مرثیہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور بڑی عقیدت سے خصوصی طور سے ان ایام میں پڑھا جاتا ہے۔ آئیے سید غلام سجاد و ہمنوا سے یہ مرثیہ سنیں۔ انہوں نے یہ مرثیہ ایک سینٹرل یونیورسٹی کے خاص انٹرنیشنل سیمینار کے درمیان یہ مرثیہ پڑھا، چھنو لال دلگیر کا لکھا ہوا یہ مرثیہ۔ تو آئیے اس کے کچھ بند سنتے ہیں سید غلام سجاد صاحب و ہمنوا سے۔ سید غلام سجاد و ہمنوا کے بارے میں کیا بتاؤں، یہ پوری ٹیم ماشاءاللہ اپنے اس فن میں نہ صرف یہ ہے کہ ماہر ہے، بلکہ غلام سجاد صاحب خود ایک انجینئر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کئی تنظیموں سے وابستہ ہیں، خصوصی طور سے رضاکاران حسینی جو ایک بڑی اہم تنظیم ہے، اس میں بھی قائد کی حیثیت سے آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب مرثیہ خوانی کرتے ہیں تو کس انداز سے کرتے ہیں۔ آئیے سماعت فرمائیے سید غلام سجاد و ہمنوا سے یہ مرثیہ، قید سے چھوٹ کے جب سید سجاد آئے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ مرثیے کے جو مسدس کے بند ہیں، جھنو لال دلگیر کا ہی کہا ہوا یہ مرثیہ ہے۔ پہلا مصرع اس کا وہی ہے، کیسے چھوٹ کے جب سید سجاد شب عاشور
کوہرا تھوڑی سی فوج وہ مشغول تھی طاعت میں کھڑا کہتا تھا دیکھیے کیا ہو انجام کیا جو گیا لڑنے کو میدان سے جیتا نہ پھرا کے پشتے یہ خدا بہایا دریا سے سواروں سے لڑا تو کیا کہوں گے ہزاروں سے وہ دولہ تھا نہایت ہے صغیر جی پر اس نے دلیروں کی طرح سے شمشیر اس درجہ ہی میں
बचाता रहा कितना वो हजारों के निशानों से वो बचती थी मश्क पर तीर लगा हो गया पानी भी रवा तक कट गए उस बाजुए सरवर के जब गिरा घोड़े से नाम लिया भाई का आन के नक्शा आन के नक्शा मेरी सफाई सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। नाजरीन, ये थे सैयद ग़ुलाम सज्जाद व हमनवा जो छुन्नू लाल दिलगीर का लिखा हुआ मरसिया पेश कर रहे थे कैद से छूट के जब सैयद सज्जाद आए। नाजरीन, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, इमाम सैयद सज्जाद की सीरत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तो उन्होंने किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजारी और कितनी जुल्म व सितम को उन्होंने बर्दाश्त किया। क्योंकि हकीकत तो ये है कि जब वो इतने जुल्म व सितम उन पर पड़े हैं और उसके बाद उनको देखा जाता है कि वो मुसलसल परवरदिगार की इबादत करते हुए नज़र आते हैं, मुसलसल मुसल्ले पर नज़र आते हैं, तो शायर कहता है कि करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो, करबला के बाद भी तुम सैयद सज्जाद हो, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं, दूसरा होता तो कह देता खुदा कोई नहीं। लेकिन परवरदिगार की ज़ात पर वो यकीन और उसकी वहदानियत का इकरार किस अंदाज से करते हुए नज़र आते हैं इमाम सैयद सज्जाद, और उसकी इबादत किस अंदाज से करते हुए नज़र आते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कि उन्हें सैयदुस साजिदीन भी कहा गया है, ज़ैनुल आबिदीन भी कहा गया है। ऐसे आबिद, ऐसे साजिद, ऐसे साबिर कि जिनकी कोई मिसाल नहीं। नैयर सिरसवी मरहूम कहते हैं कि तेज़ रफ्तार से चलता हुआ बैत का सवाल, तेज़ रफ्तार से चलता हुआ बैत का सवाल, दो कदम भी न चला आबिदे बीमार के साथ, दो कदम भी न चला आबिदे बीमार के साथ। आइए नाजरीन, अब हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से मशहूर व मारूफ़ ज़ाकिरा अहले बैत मोहतरमा आसमा ज़ैनब साहिबा से दरख्वास्त करें
کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں اور امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترمہ عاصمہ زینب صاحبہ، ایک علمی، ادبی اور ایک مذہبی خانوادے سے آپ کا تعلق، سرزمین الہ آباد سے آپ کا تعلق، حالانکہ آپ کا ننیالی سلسلہ حجت الاسلام المسلمین مولانا سید کلب عابد صاحب مرحوم کے خانوادے سے ہے، اور آپ کا ددیالی سلسلہ بھی ہے۔ ایک عالم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی یہ شخصیت ہے محترمہ عاصمہ زینب صاحبہ، جو سیرت امام زین العابدین کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ سماعت فرمائیے محترمہ عاصمہ زینب صاحبہ کو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا اور آخرت کا انتظام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ گویا کہ پروردگار عالم نے انسانیت پر اور ہم سب پر یہ واضح کر دیا کہ ہدایت اور ہادی اور رہبر بھیجنا خداوند عالم کی ذمہ داری ہے۔ خداوند عالم کا یہ ذمہ ہے کہ وہ ہم تک ہادی و رہبر کو بھیجے اور ہدایت کا انتظام کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب اللہ نے ہدایت کا انتظام نہ کیا ہو، کوئی دور ایسا نہیں گزرا، یہاں تک کہ جب اس دنیا میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، انسانیت موجود نہیں تھی، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں پہلے بھیج دیا، اور اس کے بعد آدمی آئے جو ہدایت لینے والے تھے، جن کو ضرورت تھی کہ انہیں راستہ دکھایا جائے، حق بتایا جائے، سچائی بتائی جائے، تو وہ لوگ دنیا میں بعد میں آئے، لیکن ہدایت دینے والے کو خدا نے پہلے بھیج دیا۔ تو یہ اللہ کا ایک طرز ہے، ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہادی و رہبر کو بھیجتا ہے اس دنیا میں، ہدایت کرنے والوں کو بھیجتا ہے اس دنیا میں، اور اس کے بعد کوئی دور ایسا وہ نہیں چھوڑتا جس میں کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ اب کسی ذہن میں اگر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی بچے کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں سوال آ جائے، تو پھر آج کون ہے؟ آج ہادی کون ہے؟ آج کون ہمیں بتانے والا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آخری امام مہدی دوراں صاحب الزمان ہمارے ہادی اور ہمارے رہبر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ پردہ غیب میں موجود ہیں، لیکن پردہ غیب سے بھی وہ ہماری ہدایت فرماتے ہیں، اور ہم تنہا نہیں، ہم اکیلے نہیں، وہ ہمارے مددگار ہیں۔ بلکہ خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا اور میرا وجود نہ ہوتا تو وقت اور حالات کی چکی تمہیں پیس کے رکھ دیتی۔ آپ تصور کیجئے، ایک سے ایک مشکل حالات اس دنیا میں گزرے، لیکن پھر بھی اہل بیت کے چاہنے والے اس دنیا میں باقی رہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت اور اللہ کی مشیت کو عملی جامہ پہنانے والے ہمارے یہ ہادی و رہبر اور رہنما ہیں۔ اور آج اسی لیے میں نے منتخب کیا ہے امامت کی چوتھی کڑی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو،
کہ ہم آج ان کا ذکر کریں، کیونکہ یہ وہ ایام چل رہے ہیں جس میں ان کی شہادت ہوئی، اور اس کے علاوہ ان ایام میں آپ قید و بند کی سختیوں کو برداشت کر رہے تھے، تو کیوں نہ ہم مل کر جب ہم نے جانا کہ اہل بیت کو اللہ نے کتنی خوبیوں سے نوازا ہے، کیوں نہ ہم مل کے اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، چوتھے امام کا ذکر کریں، اور ان کی زندگی سے کچھ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے، اور بیشتر ہم سبھی ذاکرین کی بھی غلطی ہے، ہم ذاکرین بھی ہمیشہ بیمار کربلا بیمار کربلا بیمار کربلا ذکر کرتے ہیں، جس سے ایک تصور یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے امام ہمیشہ بیمار رہے ہوں، یا جیسے جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کے لیے ہمیشہ آتا ہے بیمار مدینہ بیمار مدینہ، جیسے ہمیشہ بیمار رہی ہوں۔ نہیں عزیزان محترم، ہمارا چوتھا امام ہمیشہ بیمار نہیں تھا، یا ہمیشہ کربلا میں آتے وقت یا عصر عاشور کے بعد بیمار نہیں تھا۔ کیا وجہ تھی کہ ہمارے چوتھے امام روز عاشورہ بیمار تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام نے کئی مرتبہ آواز استغاثہ بلند کی، اور آخری آواز استغاثہ آپ نے عصر عاشور بلند کی، جب آپ نے کہا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ ہمارے چوتھے امام پر مشیت خداوند کریم سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ نے ان کے اوپر غشی طاری کر دی، ان کو بے ہوشی کی حالت میں رکھا تاکہ وہ امام کے استغاثے کی آواز کو نہ سنیں۔ اس لیے کہ اگر امام وقت کے آواز استغاثہ، یعنی اس وقت امام حسین علیہ السلام تھے، اگر وہ کہتے حل من ناصر ینصرنا، تو ہم سب پر، ہم موجود ہوتے اگر کربلا میں، تو ہم سب پر واجب تھا کہ ہم کہتے لبیک یا حسین، ہم سب پر لبیک کہنا واجب تھا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے چوتھے امام یہ آواز سنتے اور وہ اپنے بابا کی اس آواز پر لبیک نہ کہتے؟ اور اگر امام لبیک کہتے اور جاتے میدان جنگ میں تو کیا حالات ہوتے؟ جس طرح سب قتل ہو گئے، ہمارا چوتھا امام بھی کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جاتا، پھر امامت کا کیا ہوتا؟ نسل امامت کیسے چلتی؟ کس طریقے سے امامت آگے بڑھتی؟ اللہ نے امامت کو ہادی، یعنی جو آپ کہیے کہ یہ جو قرآن کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ گویا خداوند کریم نے اپنے وعدے کو وفا کیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، یعنی تمہیں راستہ دکھانے والا تم تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو باقی رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا۔ جس طرح آج ہمارا امام برحق اور امام وقت پردہ غیب میں موجود ہے، خدا نے اس کو وہاں محفوظ کر دیا ہے، اسی طرح روز عاشورہ امام زین العابدین علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ اب محفوظ رہ گئے، آپ بچ گئے، اور اس کے بعد کوفے اور شام کے بازاروں تک گئے، وہاں سے رہا ہوئے مدینے واپس آئے، اور آپ نے ایک زندگی گزاری جو تعلیم و تربیت میں گزاری، امام حسین کا جو مقصد تھا اس کی بقا میں گزاری، اس کو بچانے کے لیے گزاری، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے گزاری۔ اس لیے اگر کسی بھی بچے کے ذہن میں بھی یہ خیال موجود ہو کہ جیسے امام ہمیشہ بیمار رہتے تھے، تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ امام صرف چند گھنٹوں کے لیے مرض کا شکار ہوئے، چند گھنٹوں کے لیے، تاکہ ان پر غشی طاری ہو اور ان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ کیا کہنا ہمارے چوتھے امام کا، عظیم ترین شخصیت، سید الصابرین، امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب۔ اتنا صبر، عبادت کی منزل میں آتے ہیں تو ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب نماز کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے، میرے پدر بزرگوار، تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسے کوئی غلام کسی بادشاہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، ایسا تھر تھراتے تھے، ایسا کانپتے تھے کہ جیسے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں، اور نماز اس طرح ادا کرتے تھے جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہو، کہ اب دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ کتنا بڑا درس ہمارے لیے ہمارا امام دے کے جا رہا ہے کہ ہم نماز اس طرح ادا کرتے ہیں کہ چلو آج ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی پڑھو، آج وقت نہیں ہے، آج ٹائم نہیں ہے، آج فلاں کام کرنا ہے، آج فلاں مصروفیت ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، کل انشاءاللہ اور دھیان سے پڑھ لیں گے، جبکہ ہم نہیں جانتے
کہ اللہ نے ہمیں اگلی نماز کی مہلت دی. مطلب میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں, میں کسی اور کے لیے نہیں, میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں کہ جو خلوص ہونا چاہیے, جو جس طریقے سے نماز کو ادا کرنا چاہیے, جس طرح سے دھیان ہونا چاہیے نماز کے اوپر, جس طرح نماز کا وقت آتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اول وقت پڑھیں, پہلے سے تیار رہیں نماز کے لیے. کوئی مجبوری ہے تو بات الگ ہے, کوئی مصروفیت ایسی ہے جس کو نہیں ہٹایا جا سکتا ہے, کوئی بچہ اسکول میں ہے, کوئی بچہ کالج میں ہے, نہیں پڑھ سکتا, بات الگ ہے. لیکن جان بوجھ کے اکثر ہم نماز کو دیر کر دیتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین کس طریقے سے نمازوں کو ادا کیا کرتے ہیں. صبر کا مقام دیکھیے, صرف یہ نہیں کہ چلیے کربلا میں امام نے صبر کیا, نہیں, ہر موقع پر. یہاں ایک ملتا ہے ایک واقعہ کہ ہمارے امام دسترخوان پہ موجود تھے اور آپ کے ساتھ بہت سے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا ہو رہا تھا, اور کنیز ایک برتن میں سالن لے کے آ رہی تھی, اور اس کے ہاتھ سے وہ برتن امام کے سر کے نزدیک تھا, اور ہاتھ سے وہ برتن چھوٹا اور امام کے سر پہ کھولتا گرم سالن آ کے امام کے سر پہ گرا. بس جیسے ہی امام کے سر پہ گرا وہ ڈر گئی, اس نے سوچا اب تو سزا ملے گی, اب تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. تو ایک مرتبہ اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, امام نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا, کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, اور انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں, کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تصور کیجئے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا عمل انجام دیں گے, ہم کتنا ناراض ہوں گے, ہم کتنا غصہ ہوں گے, ہمارا لباس گندا کر دیا, پورا کھانا ضائع کر دیا. اور وہ بھی ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ہم سے اجرت لیتے ہیں, اور بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑے ہوتے ہیں کہ بھائی کام نہیں چھوڑ کے جانا, کام کرتے رہنا, ہم کہاں سے دوسرے کو لے کے آئیں گے. جہاں پہ لوگ انسانوں کو خرید اور بیچ رہے ہیں, اور اگر قتل بھی کر دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, اس دور میں, اس حالات میں امام اس طرح سے احسان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہے امام کا اخلاق, یہ ہے امام کا کردار. یہی نہیں, آپ نے اپنی دعاؤں کے ذریعے, بس چوتھے امام کا ذکر ہو اور دعا کا ذکر نہ ہو تو بات نامکمل رہ جاتی ہے. اس لیے بس 2 جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. ہمارے چوتھے امام کی جو دعاؤں کا ذخیرہ ہے, جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے, ایک مصری شخص کہتا ہے, ایک عالم کہتا ہے کہ یہ بہترین خزانہ ہے دنیا کا, جس میں یہ اللہ کے کلام سے نیچے اور انسانوں کے کلام میں بلندتر کتاب ہے. اور آپ اس کی دعاؤں کو پڑھ کر دیکھیے. امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے مردہ روحوں کو زندہ کرنے کا کام کیا. آپ جانتے ہیں روز عاشورہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا گیا, اس وقت کیا آواز بلند کی گئی؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نواسہ رسول کی نماز قبول نہیں. یعنی جسم تو زندہ تھے لیکن انسانوں کی روحیں مر چکی تھیں, اور امام کو یہی کام کرنا تھا کہ لوگوں کی روحوں کو زندہ کرنا تھا. امام نے اس کے لیے یہ عمل انجام دیا کہ آپ نے اپنی دعاؤں کا سہارا لیا اور اپنی دعاؤں کے ذریعے مردہ روحوں کو زندہ کرنے کا کام کیا, کہ جب امام کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ کٹے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیں مر چکی ہیں, کلمہ لا الہ لوگوں کے دلوں تک نہیں پہنچا, صرف زبانوں تک باقی رہ گیا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ امام وقت کی نماز قبول نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہالت کی کیا حد اور کیا انتہا ہوگی. اس لیے بہت ضروری تھا کہ ان مردہ روحوں کو زندہ کیا جائے, پھر سے زندگی بخشی جائے, اور یہ کام ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کہ مردہ روحوں کو زندہ کیا اپنی دعاؤں کے ذریعے. صحیفہ سجادیہ کی کوئی بھی دعا اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے, جس طرح سے عبد و معبود کے رشتے کو امام نے بیان کیا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بہت بہترین دعا مانگی, دعا مانگتے کیسے ہیں یہ ہمارا امام سکھا رہا ہے. بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھایا کیسے جاتا ہے, رب کریم سے مانگا کیسے جاتا ہے, یہ ہمارا چوتھا امام سکھا رہا ہے. اس لیے خدا کا واسطہ یقیناً آپ سب دعا پڑھتے ہوں گے, چوتھے امام کی دعائیں پڑھتے ہوں گے, لیکن دعاؤں کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا امام کیا کہہ رہا ہے اور کس حسن کے ساتھ بات کو بیان کر رہا ہے.
بس میں نے اپنی بات کو سمیٹ دیا، اور امام کے فضائل تو جتنے بھی بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ کبھی بھی ہر انسان، یعنی جب میں امام پہ پڑھوں گی تو مجھے ان کی زندگی میں نئے نئے گوشے نظر آئیں گے، نئے نئے واقعات نظر آئیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا امام زندگی بھر بیمار نہیں تھا، صرف روز عاشورہ بیمار تھا، اور روز عاشورہ غش کے عالم میں تھا۔ جب ہمارے مولا اور آقا حسین عصر عاشور چوتھے امام کے خیمے میں آئے، آپ غش کے عالم میں پڑے تھے۔ امام نے شانہ ہلایا، میرے لال سید سجاد اٹھو، میرے لال اٹھو۔ ہمارا چوتھا امام غش سے آنکھیں کھولی۔ اب جو آنکھ کھولی تو عجب منظر دیکھا، امام حسین کا جسم تیروں سے چھلنی ہے، جسم میں تیر پہ بس، زخموں سے چور۔ ایک مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی اور فرماتے ہیں بابا بنی امیہ سے کیا ٹھہری؟ امام فرماتے ہیں میرے لال صبح سے جنگ ہو رہی ہے، بس جنگ کا نام سننا تھا کہ ہمارا چوتھا امام فرماتا ہے بابا بابا علی اکبر کہاں ہیں، بابا چچا عباس کہاں ہیں، اونو محمد کہاں ہیں، قاسم کہاں ہیں؟ امام فرماتے ہیں میرے لال کس کس کو پوچھو گے، کس کس کا نام لوگے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ میں ابھی ابھی علی اصغر کو دفن کر کے آ رہا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ فرماتے ہیں اے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے اور ایک تلوار لا دیجئے۔ شہزادی فرماتی ہیں میرے لال عصا کا کیا کرو گے، تلوار کا کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں کمزوری کی وجہ سے مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، اس لیے عصا سے سہارا لوں گا اور تلوار سے جہاد کروں گا اور اپنے بابا کی مدد کروں گا۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے سینے سے لگا لیا، اے میرے لال سید سجاد جنگ تمہیں بھی کرنی ہے اور ہمیں بھی کرنی ہے، لیکن تمہاری جنگ یہ ہے، ہماری جنگ یہ ہے کہ تلواروں کے زخم سہیں، نیزوں کے زخم سہیں اور پتھروں کے زخم سہیں، اور تمہارا جنگ یہ ہے اور تمہارا جہاد یہ ہے کہ زینب و ام کلثوم جیسی پھوپھیاں ہوں، نامحرموں کا مجمع ہو، سر پہ چادر موجود نہ ہو۔ دیکھو میرے لال کسی مقام پہ بد دعا نہ کرنا، میرے لال سید سجاد یہ میرے نانا کی امت ہے۔ اور اس کے بعد ایک عظیم وصیت فرمائی، وصیت کی اے میرے لال سید سجاد ہم تو یہاں قتل کر دیے جائیں گے لیکن میرے لال تم زندہ رہو گے، تم مدینے واپس جاؤ گے۔ دیکھو جب مدینے واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ دوستو شرط محبت یہ ہے کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے، ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں انہیں قبول فرما لے، ہمارے وقت کے امام کی حفاظت فرما، ہم کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ بار الہ تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین ابھی آپ نے سماعت فرمایا محترمہ آسمہ زینب صاحبہ کو، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت اور ان کے فضائل و مصائب بیان کر رہی تھیں۔ ساحل صاحب کہتے ہیں کہ اسلام کی راہوں میں نہ آئے کوئی کانٹا، اسلام کی راہوں میں نہ آئے کوئی کانٹا، اسلام کی راہوں میں نہ آئے کوئی کانٹا، کانٹوں پہ یوں ہی سید سجاد چلے ہیں، کانٹوں پہ یوں ہی سید سجاد چلے ہیں۔ ناظرین اب وقت اجازت نہیں دے رہا کہ ہم آج کے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں۔ آپ کا یہ میزبان سلیم امروی اب آپ سے اجازت دیتا ہے، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔